لا اکراہ فی الدین کا مفہوم یہ ہے کہ دین لانے میں کسی کو جبر نہیں کیا جائے گا، کہ اس کو مجبور کیا جائے گا تم اسلام قبول کرو ورنہ تجھے مار ڈالیں گے۔ تو دوسری بات، اس کا مفہوم مخالف جو لیا جاتا ہے عمومی طور پہ ہمارے یہاں لیا جاتا ہے، جب بھی کوئی بات ہوئی ہو تم بڑی سختی کر رہے ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر، دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ دین میں کیوں سختی نہیں ہے؟ جب تم اسلام قبول کر چکے ہو تو پھر اسلام کے قوانین کا تمہیں پابند ہونا پڑے گا۔ عارضی طور پہ 15 دن کے وزٹ کے لیے آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس کے ٹریفک قوانین سے لے کر دیگر قوانین تک، ضوابط تک، آپ وہاں جا کے پابند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کی ایک عارضی انٹری ہے وہاں، 5 دن کے لیے 10 دن کے لیے گئے وہاں، کہ آپ شہری بھی نہیں ہیں، صرف آپ وہاں وزٹ کے لیے گئے ہیں، تو وہاں کے ٹریفک قوانین سے وہ آپ کی طباع کے برعکس ہے۔ ہمارے ہاں گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا رخ اور اس کا رخ الگ ہوتا ہے، اور ہم وہاں جا کر کے احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں گاڑی میں نہیں چلاؤں گا، آپ ہی چلائیں گے، ایک تو میرے پاس لائسنس نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں چلا نہیں سکتا ہے، تو کہیں وائلیشن نہ ہو جائے۔ تو ہم کسی ملک میں، کسی دیس میں جائیں تو اس کے جو عارضی، حالانکہ یہ جو ٹریفک قوانین ہیں، یہ ضوابط ہیں، یہ انتظامی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی ہم خلاف ورزی نہیں کرتے کہ ہم 15 دن کے لیے یہاں آئے ہیں تو 15 دن ہمیں پابندی کرنی ہوگی ان کے ضوابط کی۔ تو اسلام اتنا کوئی لاوارث دین ہے کہ اسلام بھی قبول کر لیا اور پھر کوئی اس کا قانون بھی نہیں ہم مانیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چمن میں پیرو بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ تو اگر اسلام لائے ہیں تو پھر اسلام میں ہمیں پھر اس کے قوانین کو، ضوابط کو، اصولوں کو، دیے گئے نظام زندگی کو قبول کرنا ہوگا۔ اسلام کا ماننا اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا، گردن جھکا دینا۔ الاسلام اس کا معنی یہی ہے، تسلیم کردن، گردن جھکا دینا، گردن نہادن فارسی میں اس کا ترجمہ کیا گیا، اسلام کا معنی گردن رکھ دینا۔ تو اسلام کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جب ہم نے تسلیم کر لیا، جب ہم مان گئے، تو پھر ہم ان قوانین کے، ان ضوابط کے جو ہمیں مشکل لگتے ہیں یا ہمیں آسان لگتے ہیں، تو ہمیں انہیں قبول کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، پھر اسلام کے ثمرات ہمیں نصیب ہو۔ آج امت مسلمہ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں کیوں گری ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام پر بھی عمل پیرا نہیں ہے اور مادی ترقی میں بھی وہ بہت پیچھے رہ گئی، لہٰذا وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے دامن میں، اسلام کے حصار میں آ جائے، اس کے دیے گئے ضوابط کو، قوانین کو، اسلوب کو اختیار کریں، تو آج ہم دنیا کی سربلند قوم ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، مادی وسائل سے امت مسلمہ مالا مال ہے۔ ہمارے پاس جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے سے اور اپنے نظریے کے تقاضوں سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اسلام کے ثمرات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور دنیا کی دوڑ میں بھی ہم پیچھے رہ گئے۔ اگر ہم اسلام کے دیے گئے ضوابط کو اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک ہماری خواہش نفس کا شاخسانہ ہے جو اس آیت کا مفہوم ہم نے تراشا ہے، اور وہ یہ کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں، تو یہ کوئی بات نہیں۔ دین لانے میں کسی کو پابند نہیں کیا جائے گا، اور ایسا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام غالباً وسیق تھا۔ تو جب حضرت عمر نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی تو وہ بہت زیادہ طاق تھا حساب کتاب میں، تو اس کو کہا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو تجھے اچھا منصب عطا کر دیا جائے گا، چونکہ وہ حساب کتاب کی مہارت رکھتا تھا، اور اگر تو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو حضرت عمر نے اسے آزاد کر دیا۔ اب خلیفۃ المسلمین ہے اور غلام ان کا ذاتی ہے، اپنا غلام ہے، خلیفہ بھی ہو اور غلام بھی ذاتی ہو، اور اس کو بھی اختیار دے رہے ہیں یا اسلام قبول کر لے، اور اس کا پیکج دے رہے ہیں، اگر قبول کرے گا تجھے یہ دیں گے، اور اگر نہیں قبول کرتا تو پھر تیری مرضی۔ اب کہا پھر تمہیں ہم آزاد کرتے ہیں۔
اگر اسلام میں جبر ہوتا، سختی سے کسی کو اسلام قبول کروانے کی گنجائش موجود ہوتی، تو پھر حضرت عمر سے زیادہ سخت کون ہے اس امت میں؟ اور پھر وہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، یعنی قوت نافذہ بھی ان کے پاس ہے، اور جو شخص ہے جس کو کہہ رہے ہیں وہ ان کا غلام ہے۔ یہ اتنی چیزیں مل گئیں کہ ان کا غلام ہے اور وہ خود خلیفۃ المسلمین ہے، اور اس امت میں جو ہے وہ طبیعت کے لحاظ سے وہ انتہائی سخت گیر تھے، لیکن اسلام کا مزاج ان پہ غالب آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو اسلام لائے تو تجھے یہ پیکج دیں گے، اور اگر تو نہیں لاتا تو تمہیں ہم آزاد کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اسلام نہیں لاؤں گا، تو اسے آزاد کر دیا گیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہے اسلام، اس سے اور عمدہ مثال ہمیں کیا چاہیے؟ یہ سخت گیر شخص جو ہے اس امت کا جو شمار کیا جاتا ہے، وہ اپنے غلام کے ساتھ یہ رویہ روا رکھے ہوئے۔ تو اسلام میں جبر نہیں ہے،